جتنے یہاں پر تشریف لائے ہیں اسلام آباد کی ساری انتظامیہ، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی شخصیات، رینجرز کی شخصیات، آپ سارے آج جو اسلام آباد کے اس مرکزی چوک اپارہ میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، موسم اگرچہ شدید ہے لیکن پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بعض شخصیات وہ ہیں کہ جن کے سر ڈانپے ہوئے ہیں، جن کا چہرہ سورج کی طرف نہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید حامد علی شاہ الموسوی النجفی سرکار کے حکم پر آج پوری دنیا کے اندر 8 شوال کو یوم انعدام جنت البقیع جو ہے یہ منایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر احتجاجی جلوس برآمد ہیں۔ یہ احتجاج اس ظلم کے خلاف ہو رہا ہے، اس بربریت کے خلاف ہو رہا ہے، اس دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ بتوں کو سجدے کرتے تھے، ان کی وجہ سے توحید پرست بنے، جہنم کے راستے کو جا رہے تھے، انہوں نے جنت کا راستہ دکھلایا، ان کی نجات کا سامان پیدا کیا۔ بتوں کے آگے جبینیں جھکانے والوں کو توحید پرست بنا کے دین کا راستہ سکھلایا۔ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان کو بیٹیوں کی عزت کرنی سکھلائی۔ جو انسانیت کے نام پر بدنما داغ تھے ان کو حیوانوں سے انسان بنایا۔ جو نسل در نسل جنگیں کر رہے تھے، خون ریزیاں ہو رہی تھیں، ایسے لوگوں کے اندر پروردگار نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس نبی نے حق و صداقت کا پیغام دیا، لوگوں کو میں نے عرض کیا کہ توحید پرست بنایا، لوگوں کو حق کا راستہ دکھلایا، لوگوں کو جنت کا راستہ بتلایا، لوگوں کی نجات کا سامان پیدا کیا، اور اس کے بعد کہا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ علماء کرام موجود ہیں، علمی دلائل کے انبار رکھنے والی شخصیات موجود ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے والی یہ ساری شخصیات جن کی ایک ایک شخصیت ہزاروں کے مجمع پہ باہری ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے کوئی علمی دلیل دینے نہیں آیا، لیکن اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمان 1400 سال سے توجہ کے ساتھ میری بات سننا ہے، جو سائے میں چلے گئے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جس سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے اس سیدہ کی قبر اطہر جو ہے وہ دھوپ میں ہے۔ آپ تو چند ثانیہ یہاں دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکے، کیوں؟ سیدہ کے غلام ہیں، سیدہ کے نوکر و چاکر ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، پوری دنیا کے اندر 1400 سال سے جس نبی نے پیغام دیا، فجر کی نماز آپ 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان رنگ و نسل قوم قبیلہ جون سا بھی ہو وہ فجر کی نماز اسی طرح واجب پڑھے گا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اسی طرح ابھی آپ نے عید کی، پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی طرح کی عید منائیں گے۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان جمعے والے دن ہی پڑھتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کیا سعودی عرب والوں کا اسلام کوئی اور ہے اور باقی 56 اسلامی ممالک، ٹوٹل 57 اسلامی ممالک ہیں، 56 اسلامی ممالک کے اندر قبور موجود ہیں، قبے موجود ہیں، زیارات موجود ہیں، شعر اللہ موجود ہیں، تو تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ ان کے آثار مٹا دو، ان کی نشانیوں کو مٹا دو، ان کی قبروں کو مسمار کر دو، جن کی وجہ سے تم یہ اقتدار کے مزے لے رہے ہو؟ تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ کیا دشمنی ہے تمہیں اس کنوادے کے ساتھ؟ کیوں یہ ظلم کیا ہے تم نے اور
مسلسل کرتے چلے جا رہے ہو. کیا تمہارا اسلام کوئی اور ہے؟ دنیا میں باقیوں کا کوئی اسلام اور ہے، تمہاری شریعت کوئی اور ہے، اور مسلمانوں کی شریعت اور ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ قرآن کے پیروکار ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم آل نبی کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کبار کے ماننے والے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جن کی وجہ سے آج تمہیں یہ اقتدار ملا، اقتدار کے مزے لے رہے ہو، آج جن کی وجہ سے تیل کی دولت کھا کھا کے اتنے بڑے تیلی بن گئے ہو، ان کے نشانات تم نے مٹا دیے. لیکن یاد رکھنا، میرے قائد کا فرمان ہے کہ چند 100 آدمیوں سے مری روڈ راولپنڈی سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ مزارات تعمیر کرو. یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، غلط فہمی میں نہیں رہنا. اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ مزارات تعمیر نہیں ہو جاتے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری سید شجاعت علی بخاری صاحب سے آپ نے سنا، سید رو کے جملہ کہہ رہے تھے. غیرت ہونی چاہیے، غیرت ایمانی تقاضا کرتی ہے. رشیا میں بیٹھ کر ہماری وہ بیٹی، وہ بہن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے پیسے اپنے ان سے ملات بن رہے ہیں، تم آل رسول کی، امت رسول کی اور صحابہ کبار کی شان میں مسلسل گستاخیاں کر رہے ہو، تمہارا پیسہ نہیں لگتا اور لگے گا بھی نہیں، تو ہمیں اس کی اجازت دی جائے کہ ہم مزارات تعمیر کریں. تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو. میرے قائد کا پیغام یہ ہے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر ادرزادی صاحب جن کا یہ شعبہ موجود ہیں، ابھی تقریر میں انہوں نے جملہ کہا سخی محمود سرکار قاسمی کے دربار پر. اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ قرارداد بھی ہے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینی. یہاں اس کے بعد ماتمی احتجاج شروع ہوگا. سارے ماتمدار پرسادار ماتمداری کرتے ہوئے سخی محمود سرکار کے دربار پر پہنچیں گے. اور ساتھ یہ بھی سن لیں کہ 20 یہ شوال کو 22 مئی کو یہاں پریس کلب کے سامنے اسلام آباد میں جلوس ہوگا، اور مولا واقع امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں وہاں سے شارع دستور تک، اور وہاں سے پھر واپس آپ انشاءاللہ پریس کلب واپس پہنچیں گے. اور میں شام 4 بجے اس کا ٹائم ہے، اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو اتوار آ رہا ہے UN کے دفتر کے سامنے امریکہ میں سب سے بڑا احتجاج ہو رہا ہے. اسی طرح اتوار کے دن ہی پورے یورپ کی ماتمی انجمنیں ایفل ٹاور پیرس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرے گی. میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے قائد نے کہا، یہ فقیر قائد نے کہا، کلندر قائد نے کہا، جو کسی سے پیسے نہیں لیتا، جو کسی سے بھیک نہیں مانگتا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس نے آج تک کہا ہے میرے کلندر قائد نے، یہ ہاتھ آج تک جب بھی اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں. اس قائد نے کہا، یہ جملہ سن لینا، یہ قرارداد بھی ہے. ہم UN سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، OIC سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، عرب لیگ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، UNESCO سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، باقی انسانی حقوق کے اداروں سے بھی، یورپی یونین سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں. یہ جملہ یاد رکھنا، ہماری لڑائی کسی حکومت کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ کسی قوم قبیلے کے ساتھ نہیں، ہم اقتدار کے خلاف نہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے ان سب سے